کا احساس بھی کر رہا ہے, اس کو عزت بھی دلوا رہا ہے, لیکن اس کے باوجود بھی عورت جو ہے وہ ڈیمانڈنگ ہو چکی ہے, عورت کی کریوسٹی بڑھ چکی ہے, اس کی ایکسپیکٹیشنز بڑھ چکی ہیں. اب وہ کہتی ہے کہ یہ مجھے عزت بھی دے رہا ہے, یہ مجھے سب کچھ دے رہا ہے, لیکن یہ اور کرے, یہ مزید کرے. دیکھیں اکثر اوقات نا مرد حضرات کا صرف ایک ہی پرابلم ہے کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں. اچھا. اور زیادہ جھوٹ بولتے ہیں, اور جھوٹ ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بولتے ہیں کہ جس پہ انہیں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. کہ اگر وہ کہیں بیٹھے ہیں تو اپنی بیوی کو کہہ دیں گے کہ میں یہاں پہ بیٹھا ہوں. اب وہ بیوی جب انویسٹیگیشن, اگر آپ کی انویسٹیگیٹو آفیسر ہو, جو کہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ بیوی سے زیادہ اچھی اور بڑی انویسٹیگیٹو آفیسر اور کوئی ہو نہیں سکتی. وہ انویسٹیگیشن کرنے پہ آئے نا ایک بیوی, تو وہ شوہر کے ساری معاملات جو وہ کھول کے سامنے رکھ لیتی ہے. اگر پڑھی لکھی اور باشعور عورت سے آپ نے شادی کر لی ہے, جو کہ مرد حضرات نہیں کرنا چاہتے, اسی وجہ سے نہیں کرنا چاہتے کہ ان کا جھوٹ پکڑا جائے گا, وہ اس لیے کہ اگر ہو جاتی ہے تو ایک باشعور عورت کے ساتھ رہنا آسان کام نہیں ہے. وہ تو آپ کے بارے میں سب کچھ جان لے گی نا, اس کے پاس تو ایکسیس ہوگی ہر چیز کی, اس کو تو انٹرنیٹ کا بھی پتہ ہے, اس کو تو آپ کے موبائل فون کی ایکسیس کا بھی پتہ ہے, اس کو تو آپ کے جو وہ معاملات کا بھی پتہ ہے. جیسے ہی آپ کا بیہیویئر چینج ہوگا, وہ ویسے ہی جو ہے وہ آپ سے شکایت کرنا شروع کرے گی. بتایا کہ مرد جو ہے نا وہ زیادہ جھوٹ بولتے ہیں, خاص طور پہ بیوی سے جو ہے وہ لڑائی جھگڑے سے بچنے کے لیے یہ جھوٹ بولتے ہیں, یا پھر وہ چاہتے ہیں کہ اگر سچ بھی بتا دیا تو پھر بھی لڑائی ہو جائے گی, اگر جھوٹ بتا دیا تو پھر بھی جھوٹ تو پکڑا ہی جاتا ہے. دیکھیں جھوٹ تو جھوٹ ہے نا, اب جھوٹ کے ایک جھوٹ بولیں گے تو 100 اور جھوٹ بولنے پڑیں گے. مرد کے پاس 101 حربے ہیں جھوٹ بولنے کے. اچھا. ہاں جھوٹ بولتے ہیں مرد, یہی پرابلم ہے. باقی ساری چیزیں ان میں اچھی ہیں, پروٹیکشن بھی دیتے ہیں, محبت بھی دیں گے, خیال بھی کریں گے, لیکن زیادہ تر مرد جو بہت اچھے بھی ہیں وہ بھی جھوٹ بولتے ہیں. اور یہ چھوٹے چھوٹے جھوٹ جو ہیں وہ گھر خراب کر دیتے ہیں. گھر خراب کر دیتے ہیں. اور گھر ڈیمیج ہی جھوٹ کی وجہ سے ہوتا ہے. جب آپ کہیں اور ہوں اور آپ بتائیں کہ میں کہیں اور ہوں, لڑائی ہو گئی نا. جب آپ جو ہے وہ اپنی بیوی کو یہ اعتماد میں لیں کہ ایک آپ جو ہے وہ موبائل فون, آپ نے 4 سمیں رکھی ہوئی ہیں, اور 2 جو ہے وہ آپ کے پاس موبائل فون ہے, ایک موبائل فون آپ گھر رکھ جاتے ہیں, ایک موبائل فون آپ اپنے ساتھ لے جاتے ہیں. اور وہ کیا اختیار بیوی کو بھی ملے گا کہ وہ بھی جو ہے وہ 2 سیل فون رکھ سکے؟ نہیں, بیوی کو اختیار نہیں نا دینا, بیوی کو اختیار نہیں دینا کہ وہ 2 موبائل فون رکھے یا 4 سمیں رکھے. کیونکہ میں مرد ہوں اور میں اس لیے 4 سمیں جو ہے وہ رکھوں گا. یہ کوئی فلسفی نہیں, یہ کوئی سائنس نہیں, یہ کوئی سائیکالوجی نہیں. آپ ایک شخص کی ایموشنز کے ساتھ کھیل رہے ہیں. آپ کو چاہیے کہ جب آپ کی شادی ہو جائے نا تو آپ رسپانسیبل ہو جائیں. ہمارے یہاں کیا کرتے ہیں کہ لڑکے 30 سال کے بعد جو ہے نا وہ مزید بچے بن جاتے ہیں. ایک تو ہوتا ہے نا کہ 30 سال سے پہلے بچے ہوتے ہیں, لیکن 30 سال سے پہلے والا بچہ جو ہے وہ اور بچپنے میں شادی کے بعد چلا جاتا ہے. اسے لگتا ہے کہ ایک عورت کی ہی ذمہ داری ہے بچوں کو بھی سنبھالنا, گھر کو بھی سنبھالنا, اور مجھے بھی سنبھالنا. اور عورت کی ذمہ داری ہے کہ ہمارے یہاں کے مرد, دیکھیں میں یہ تھوڑی تھوڑی چیزیں جو مردوں میں ٹھیک نہیں ہے نا, میں یہ انہیں ساتھ ساتھ بتاتی رہتی ہوں, ساتھ ساتھ جو ہے وہ بتاتے جا رہی ہیں. آج جو ہے وہ شادی کے حوالے سے تو بات کر رہے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ ذمہ داری صرف ایک کی نہیں ہے, دونوں کی برابر کی ذمہ داری, دونوں کو برابر کا جو ہے وہ احساس کرنا چاہیے ایک دوسرے کا. اس میں اگر بات کریں ہم تو شوہر جو ہیں وہ خاص طور پر توجہ وہ بھی مانگتے ہیں کہ گھر آیا ہوں میں تو بیگم کی توجہ مجھے بھی چاہیے. تو اس میں بیوی کو کیا رول پلے کرنا چاہیے؟ اچھا دیکھیں, یہاں پر جب آپ یہ سمجھتی ہیں کہ آپ کا شوہر آپ کو بتاتا بھی ہے کہ وہ کہاں پر ہے, گھر کے سارے تمام اخراجات میں بھی آپ کا ساتھ دیتے ہیں, آپ کا خیال بھی کرتے ہیں, سب کچھ ہے, تو اس کے بعد ایک عورت کو نا ایک مرد کے لیے بالکل ایسے ہو جانا چاہیے کہ جیسے آپ کو ایک کان کھلا اور ایک کان بند کر لینا چاہیے. آپ کو صرف اسے محبت دینی چاہیے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ بہت ساری عورتیں ہماری ایسی بھی ہیں جو مردوں کو بہت محبت بھی دیتی ہیں, ان کا خیال بھی کرتی ہیں, لیکن ان کو شوہر ایسے ملے ہوئے ہیں کہ وہ شاید ان کی قدر ہی نہیں کرتے. بٹ پرابلم یہ نہیں ہے, پرابلم یہ ہے کہ ایک مرد کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر وہ گھر آیا ہے تو گھر آنے کے کچھ دیر بعد اگر اس کی بیوی اس کو جو ہے وہ نہیں اکوموڈیٹ کر رہی ہے, اس سے محبت نہیں کر رہی, تو سوچیں کہ آپ کی توجہ میں کہاں کمی آ گئی ہے. آپ نے کہیں نہ کہیں کوئی جو ہے وہ جگہ چھوڑی ہوگی, یا شاید یہاں پر اس لیے بھی توجہ نہیں دی جا رہی ہوتی کہ جھوٹ پکڑا گیا ہے تو گھر آئے ہیں تو کیا ہی توجہ دینی ہے, اب تو جھوٹ پہ ہی بات ہوگی. بس بات یہی ہے نا کہ لڑائی ہو جائے گی. تو اکثر اوقات اچھا لڑائی سے بچنے کا آسان طریقہ یہ ہے, میں خواتین کو کہوں گی کہ اگر آپ کے ہسبینڈ کا جھوٹ پکڑا بھی جائے تو آپ کیا کریں, لڑائی نہ کریں, گھر میں فساد نہ ڈالیں. جھوٹ پکڑا بھی جائے نا تو آپ خاموش ہو جائیں. آپ صرف اپنے ایٹیٹیوڈ سے یہ ثابت کریں کہ آپ کو پتہ ہے کہ سچ کیا ہے. جب کوئی بھی انویسٹیگیٹو آفیسر جو ہے وہ انویسٹیگیشن کرتا ہے اور اپنی انویسٹیگیشن میں کامیاب ہو جاتا ہے, تو وہ سامنے والے مجرم کو یہ نہیں بتاتا کہ میں کامیاب ہو گیا ہوں, یا یہ نہیں بتاتا کہ تم نے یہ کیا, تم نے یہ کیا, تم نے یہ کیا. وہ کہتا ہے یہ ثبوت ہیں, یہ تمہارے سامنے رکھے ہیں اور یہ تمہاری سزا ہے. دیٹس اٹ.
इसी तरह एक बीवी को होना चाहिए। लड़ाई झगड़ा डालने की जरूरत ही नहीं। आप लड़ाई डालोगे, आप अपने शौहर को मौका दे रहे हो, वो बाहर जाएगा। आप लड़ाई डाल रही हैं, आप अपने शौहर को मौका दे रही हैं कि अगर खुदा ना खास्ता कि कहीं कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी है तो वो उसके साथ जो है वो ज़्यादा टाइम स्पेंड करना शुरू कर देगा। यही औरतों की गलती है, ना चाहते हुए भी यही औरतों की गलती है कि जब मर्द पकड़ा जाता है तो बजाय उसको जो है वो अकोमोडेट करने की या उसके साथ और अटैच होने की या अपनी मोहब्बत को बढ़ाने के, उसके खिलाफ जो है वो खड़ी हो जाती हैं। खिलाफ नहीं जाना। सल्तनत है, आपने क्या कहा कि घर जो है वो एक सल्तनत है, और सल्तनत की मलिका कौन है? वो बीवी जो इस सल्तनत में आई है। और बादशाह कौन है? वो शौहर। तो ये बादशाह और मलिका के दरमियान की बातें हैं। फिर बांदियां और गुलाम तो आते जाते रहते हैं, इसलिए इस पे जो है वो वावेला नहीं मचाते, शोर नहीं मचाते। मर्द को आप कभी भी हैंडल नहीं कर सकती, मर्द को आप कभी भी अपने हाथ में नहीं कर सकती। ये जो औरतें खुशफहमी का शिकार हैं कि मर्द हमारे मुट्ठी में आ जाएंगे, ये आपको पता ही नहीं है क्या है मर्द, आपको अंदाजा ही नहीं है ये कैसे जो है वो, ये ऐसा परिंदा है जो किसी भी शाख पे बैठ जाता है जाके, और इसको जो दरख्त पसंद आता है ये उसी दरख्त की छांव में जो है वो बैठना चाहता है। और मर्द को छांव की ज़रूरत ही नहीं होती, आपको पता है, वो खुद छांव बन जाता है दूसरे की। सूरत हाल है ये। असल में मसला सारा यहीं पे ख़राब हो रहा है। मैं मर्दों को भी कहूँगी, औरतों को भी कहूँगी कि प्लीज़ अपने आप को ठीक करें, अपने बिहेवियर्स को ठीक करें। अगर आप पकड़े जाते हैं तो उस पर लड़ने की ज़रूरत नहीं है, दूसरे को नीचा दिखाने की ज़रूरत नहीं है। उसे बिठाएं प्यार से अपनी बीवी को अपने पास, उसे समझाएं कि आपसे ये गलती क्यों हुई है और आपने ये किन कमज़ोर लम्हात में गलती कर दी है। आप उसे समझाने में अगर कामयाब हो गए तो आप एक अच्छे शौहर हैं। और बीवी को भी चाहिए कि अगर वो बदतमीज़ी कर रही है, ज़ुबान दराजी कर रही है, मर्द घर से भागता तब है जब औरत ज़ुबान चलाती है। औरतों ने जिस वक्त सब्र सीख लिया ना, ये मैं कोई तलकीन नहीं कर रही आपको, मैं कोई बड़ी अम्मा बन के नहीं ये बातें कर रही कि हमारी पुरानी दादियाँ समझाती थी कि बेटा सब्र कर लेना, कोई जो है वो आप पे हाथ उठाएगा। नो वे, ये मैं आपको साइकोलॉजिकली ट्रिक बता रही हूँ। वो पुराने लोग जो है वो साइकोलॉजिकली खेला करते थे। वो कोई जो है वो उनके पास ऐसी मिथ नहीं होती थी कि जिसमें वो सब्र की तलकीन कर रहे हैं। सब्र का हुक्म आया है, मालूम भी होता था, उनके इल्म में कुछ आता भी था। वो पहले शादियां क्यों नहीं थी मुझे बताएं। आज भी अगर आप कोई जो है वो हमारे रिश्तेदार बड़े देखती हैं तो वो 13-13 साल हो गए, 30-30 साल हो गए, 40-40 साल हो गए इकट्ठे रहते हुए। क्यों? कितनी दफा माफ किया होगा एक दूसरे को, एक दोनों ने कितनी दफा माफ किया होगा। क्या गलतियां नहीं हुई होंगी? क्या शौहर हमेशा ही ठीक होता है? क्या बीवी हमेशा ही ठीक होती है? आप परफेक्ट बंदा किधर से ढूंढ के लाओगे? परफेक्ट बंदा दुनिया में नहीं है। आपका शौहर आपके साथ बददियानती भी कर सकता है, आपकी बीवी आपके साथ बदतमीजी भी कर सकती है। आप परफेक्ट बीवी तलाश करने जाएंगे तो आप अकेले रह जाएंगे, आप परफेक्ट शौहर तलाश करने जाएंगे तो अकेले रह जाएंगे। इसलिए जो आपको मिल गया है उसी पे गुजारा करें और उसको ठीक करें। अक्सर औकात ऐसा होता है ना कि हम कोई ऐसी चीज़ ले आते हैं मार्केट से कि जो ठीक नहीं होती, तो हम उसे ठीक करवा सकते हैं, हमारे पास ऑप्शन होती है उसे ठीक करवाने की। और इंसान का दिमाग एक कंप्यूटर है, इसमें आप जो फिक्स करते जाओगे वो फिक्स होता रहेगा, उसका बिहेवियर बनता रहेगा। आपके जो बिहेवियर है वो आपकी सोच से डेवलप होता है। सोच अच्छी कर लें, अपने शौहर के बारे में हर वक्त जो है वो ओवर थिंकिंग करती रहेंगी तो एक दिन आएगा कि नफरत का शिकार हो जाएंगे। अच्छा, बीवी को अताअत शुआर होना चाहिए और शौहर को जो है ना वो मोहब्बत में वफादार होना चाहिए। ये दो चीज़ें जिस घर में होंगी ना वो घर नहीं टूट सकता। मर्द की तरफ से वफादारी और बीवी की तरफ से ताबेदारी। अगर आप नहीं कर सकते तो आप फिर मियाँ बीवी नहीं है, फिर आप जो है वो एक दूसरे के दुश्मन ही बनेंगे, फिर आपका घर ही टूटेगा। औरत को हमेशा मर्द को अपने से एक स्टेप आगे रखना चाहिए। ये शाना बशाना चलने वाला कॉन्सेप्ट मेरी समझ में नहीं आता, मैं नहीं चलती। अच्छा, अभी हमने बात की है कि घर जो है वो सल्तनत की तरह है, तो मलिका जो है वो बीवी है और बादशाह जो है वो शौहर है। लेकिन इसमें हुक्मरानी जो है वो किसकी ज़रूरी है, मर्द की या बीवी की? हुक्मरानी बादशाह की ही ज़रूरी है। बादशाह की ज़रूरी है, बिल्कुल ज़रूरी है। मर्द, जिस घर में मर्द फैसले करते हैं वो घर कामयाब है। जिस घर में औरतें फैसले करती हैं, मैं भी एक औरत हूँ, मैं भी एक लड़की हूँ, लेकिन मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं जो है वो हुक्मरानी करूँ। अगर मेरे घर में बड़ा भाई मौजूद है, शौहर मौजूद है, यहाँ जो है बाप मौजूद है, तो फिर ये हुक्मरानी उनको करनी जचती है, मुझे नहीं जचती। उसकी वजह ये है कि जहाँ पे एक औरत हुक्मरान होगी वो फैसला उस तरह नहीं कर पाएगी। हाँ, आपके साथ कोई मर्द आपको मशवरा देने वाला होगा, जो आपके साथ खड़ा होगा, शाना बशाना आपको बता सकेगा। मर्द को
عقل و فراست عورت سے کہیں زیادہ عطا کی گئی ہے. یہ میں نے نہیں عطا کی, یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے. یہ میں نے کوئی سائیکالوجی یا میتھ نہیں بنائی کہ میں مردوں کی سائیڈ لے لیتی ہوں اس پہ. یہ میں آپ کو سچی اور حقیقی بات بتا رہی ہوں. عورتیں تسلیم کر لیں اس بات کو, کر لیں گی تو گھر بس جائیں گے. آپ کے گھر بسیں گے ہی تب جب آپ مرد کو اپنے سے زیادہ ایک سٹیپ آگے دیکھیں گی. یہ کانسیپٹ کیوں ہے کہ مرد جو ہیں وہ سارا دن کمائیں, بس ان کا یہ کام ہے کہ وہ کما کے نہیں, مرد کمانے والی مشین تھوڑی ہے. گھر پہ حکمرانی کرنا وہ خاتون کا کام. نہیں, گھر چلانا, گھر کی ذمہ داری اٹھانا, گھر کو جو ہے وہ ویل مینجڈ کرنا عورت کی ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے, گھر میں اچھا ماحول قائم کرنا عورت کی ذمہ داری ہے. مرد کی ذمہ داری عورت کو خوش رکھنا, اپنے گھر میں تمام فیسلٹیز پرووائڈ کرنا, اپنی بیوی کو وقت دینا, اپنے بچوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا, یہ مرد کی ذمہ داری ہے. اور ایک اور مرد کی ذمہ داری ہے, جھوٹ بولنا چھوڑ دیں. خدا کے لیے میں بھی بہت تنگ ہوں جو ہے نا, آپ اور بہت ساری عورتیں تنگ ہوں گی ان مردوں کے جھوٹ سے. مجھے کوئی شکایت نہیں مردوں سے, صرف ایک شکایت ہے, یہ جھوٹ بولنا چھوڑ دیں. جہاں موجود ہوتے ہیں وہیں بتایا کریں کہ ہم کہاں موجود ہیں. جھوٹ بولنے کی کوئی وجہ بھی تو ہوگی, کیا بیوی کے خوف سے وہ جھوٹ بول دیتے ہیں؟ پھر پتی چلیں بیوی نے اگر کچھ غصہ کر لیا یا ایسا ویسا تو چلو فوراً اس کو کور کرنے کے لیے جھوٹ بول دینا. آپ نے چھوٹے بچوں کو دیکھا ہے جن کا گلا خراب ہوتا ہے اور وہ آئس کریم کھانے کی فرمائش کرتے ہیں, اور ماں باپ کہتے ہیں کہ نہیں گلا خراب ہو جائے گا, آئس کریم نہیں کھانی, اور تمہیں میں نے آئس کریم نہیں دلوانی. پھر وہ بچہ کیا کرتا ہے, جہاں سے اسے آئس کریم ملتی ہے وہ جا کے آئس کریم کھا کے آتا ہے. وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اس سے میرا گلا مزید خراب ہو جائے گا. اور جب وہ اور بیمار پڑتا ہے تو ماں یا باپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس نے کچھ غلط کیا ہے. ایسا ہی شوہر بھی ہوتا ہے. گھر میں جو فیصلے کیے جاتے ہیں اس میں ڈسکشن کتنی ضروری ہے, مشاورت کتنی ضروری ہے, اور کیا صرف ایک ہی فیصلہ کرنے سے جو ہے وہ سسٹم چلے گا, یا دونوں کو مل کے مشاورت کرنی چاہیے؟ کتنی ضروری ہے مشاورت؟ بہت ضروری ہے. کمیونیکیشن گیپ میاں بیوی کے رشتے کو تباہ کر دیتا ہے. کمیونیکیشن گیپ ہونا ہی نہیں چاہیے. آپ کو ایک دوسرے سے ہر معاملے پہ بات کرنی چاہیے. میاں بیوی کو سب سے پہلے ایک دوسرے کا دوست ہونا چاہیے, اور دوستی میں معافی ہوتی ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا. اچھا, میاں بیوی کے رشتے میں شاید معافی نہ ہو, لیکن دوستی کے رشتے میں معافی ہوتی ہے. دوست فار ایور چلتے ہیں, محبت بھی ختم ہو جاتی ہے, آپ کے جو ہے وہ لائف پارٹنر بھی ختم ہو سکتا ہے, آپ کے پاس آپشن ہے, لیکن دوستی فار ایور چلتی ہے. جن میاں بیوی میں دوستی ہوگی نا, وہ ہر چیز کے بارے میں بات کرتے ہوں گے. آپ خبروں پہ بھی بات کریں, آپ حالات حاضرہ پہ بھی بات کریں, آپ گھر کے معاملات پہ بھی بات کریں, بزنس کی بات. اگر آپ کی بیوی جو ہے وہ اتنی سمجھدار ہے, پڑھی لکھی ہے, تو آپ بزنس کے آئیڈیاز بھی لے سکتے ہیں. آپ اسے اپنے